بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سلمان حسن آفیشیل، اور اس میں آپ کو مختلف ٹاپکس کے اوپر ہم اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. آج میں اسپیشلی موجود ہوں اس وقت اسلام آباد میں، اور اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر جناب حمزہ شفقات صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ وقت نکالا. اور اس میں ہم ان سے ظاہر ہے ایک ہی ٹاپک ہے ہمارا جس پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور وہ ہے اسامہ ندیم ستی کا کیس، جو کہ اس وقت بہت زیادہ اہمیت اور شدت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر بہت شدید رد عمل سامنے آیا ہے. اور یہ اس وقت اسلام آباد انتظامیہ کے لیے اور حکومت وقت کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے دارالحکومت ہے، اور جو یہاں کی انتظامیہ ہے اس کے لیے، پولیس کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بن گیا ہے. تو اب تک اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور آج خاص کر کیا اس میں پیش رفت ہوئی ہے، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. حمزہ بھائی بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے کہ اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ میری جب آپ سے بات ہوئی دوپہر میں تو آپ نے کہا تھا کہ آپ اسی کیس کے سلسلے میں جا رہے ہیں، تو آپ کہاں گئے اور کیا آج جو ہے وہ اپڈیٹ ہوئی ہے؟ آج اس میں نیشنل اسمبلی کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہے آن انٹیریئر، منسٹری آف انٹیریئر کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے جس کو راجہ خرم نواز صاحب ایم این اے چیئر کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ 10 اور ایم این ایز اس کے ممبر ہیں. انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہوا تھا. انہوں نے آئی جی کو بھی بلایا ہوا تھا، ڈی اے جی کو بھی بلایا ہوا تھا، اسپیشل سیکرٹری انٹیریئر کو بھی بلایا ہوا تھا، مجھے بھی بلایا ہوا تھا. ان کیمرہ بریفنگ بھی لی ہے کہ ایکچولی کون سے واقعات ہیں جو ہوئے ہیں. وہ کیونکہ ان کیمرہ بریفنگ ہے وہ پھر ہم بتا نہیں سکتے، کیونکہ آبویسلی وہ انکوائری کو خراب کر سکتے ہیں. اس میں ابھی تک یہ ہوا ہے کہ اس حد تک تو جو مرحوم ہیں ان کی فیملی سیٹسفائیڈ ہے کہ پرچہ ہو گیا. اس میں 302 لگا دی گئی جو کہ سزائے موت ہے. اس کے علاوہ اینٹی ٹیررزم کی کلاز ڈال دی گئی. ان کو تھا کہ پولیس خود تفتیش نہیں کرے گی تو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی بنا دی گئی ہے، نوٹیفائی بھی ہوگی، جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے ریپ بھی ہیں. اوور اینڈ ابو جوڈیشل انکوائری بھی مار کر دی گئی ہے تاکہ ایک جوڈیشل میجسٹریٹ جو ہے وہ اس کی انکوائری کرے اور دیکھے کہ پولیس کے کیا کیا لیپسز ہیں، کون سے ایس او پیز ہیں جو فالو ہونے چاہیے تھے، نہیں ہونے چاہیے تھے. میڈیکل رپورٹ آ چکی ہوئی ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی ہے، وہ فیملی نے ایکسیپٹ بھی کر لی اور کہا ہے کہ یہ میرٹ پہ بنی ہے تو وہ اس کو چیلنج بھی نہیں کر رہے. اب آبویسلی اب اس کا کیس جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلے گا. آج جو جوڈیشل میجسٹریٹ ہیں انہوں نے تو اپنی انکوائری کر لی، انہوں نے بیانات ریکارڈ کر لیے ہیں، جو پرائم وٹنسز تھے ان کے، جو فیملی ہیں ان کے کنسرنس کر لیے ہیں. وائرلیس کا ریکارڈ، کیمراز کا ریکارڈ، گاڑی کے فورینسکس کے لیے پنجاب کو لکھ دیا گیا ہے، باڈی کے فورینسکس کے لیے بھی پنجاب کو آلریڈی کیس بھیج دیا گیا ہوا ہے. اب مزید اس کے اوپر 3 چیزیں اب چلیں گی. ایک تو وہ ہے کہ پرچہ کٹنے کے بعد جو ہمارا میجسٹریٹ ہے کورٹ کے اندر، یعنی کہ سیشنز کورٹ کے اندر کیس چلے گا. اس کے علاوہ انکوائری جو ہے کہ پولیس نے کہاں کہاں ایکسیس کیا ہے اس کی ایک جوڈیشل میجسٹریٹ سیپریٹ انکوائری کرے گا، اور پورے کیس کی انکوائری جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کرے گی. جو پرانے کیسز ہیں ان پرانے کیسز کے اندر تو پولیس کی طرف سے ڈینائل ہی آتا رہا کہ نہیں ایسے نہیں ہوا تھا، یہ چور تھا یا ڈاکو تھا، یا جیسے بھی آپ کو پتا ہے مشہور کیسز ہیں جن پہ جوڈیشل انکوائریز ہوئی. اس کیس میں فرق یہ ہے کہ پولیس کی ہیرارکی نے خود ہی کیس بھی انیشیٹ کیا، 5 بندے اریسٹ ہوئے. حالانکہ جس نے ٹریگرز دبائے ہیں وہ تو 2 یا 3 بندے ہوں گے، لیکن 5 بندے جو اس گاڑی میں یہ کنفرم ہو گیا ہے کیونکہ اس میں ظاہر 17 گولیاں لگی ہیں نوجوان کو، اسامہ کو. تو اس میں کتنی یعنی کہ گن سے جو ہے وہ گولیاں لگی ہیں، یہ جو اس کا گاڑی کا فورینزک، موبائل کا فورینزک، جو شاٹس فائرڈ ہوئی ہیں ان کی گنز کا فورینزک، اور دونوں جو جنہوں نے یہ قتل کیا ان کے فورینزکس اللہ چل رہے ہیں کیا وہ کوئی انٹاکسیکیٹڈ تو نہیں تھے. اور جو بچہ ہے کیا وہ اس کا بھی پورا ایک فورینزک، ایک تو پوسٹ مارٹم رپورٹ تو بالکل پریلیمنری رپورٹ ہوتی ہے نا، ایک پوری ڈیٹیل رپورٹ آتی ہے کہ اس کے بلڈ میں کیا چیز ہے وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں وہ بھیج دی گئی ہیں، وہ آنا شروع ہو جائیں گی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ باقی کیسز سے اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ باقی کیسز میں تو پولیس وغیرہ ڈینائی کرتی رہی ہے. اس کیس میں تو پولیس نے 302 بھی دے دیا، اینٹی ٹیررزم بھی لگا دیا، بندے 5 کے 5 اریسٹ بھی کر دیے، کورٹ کے سامنے پریزنٹ کر کے ریمانڈ بھی لے چکے ہوئے ہیں. یعنی کہ انکوائری اب آگے چلنا شروع ہو گئی. تو اب آبویسلی جو انکوائری کا ٹائم پیریڈ ہے وہی لگے گا. میرا خیال کتنا ٹائم دیا گیا ہے جوڈیشل انکوائری کے لیے؟ غالباً 5 جوڈیشل انکوائری کے لیے 5 دن ہے، لیکن آبویسلی 5 دن میں سارے بیان ریکارڈ نہیں ہو سکے جائیں گے کیونکہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا کیس ہے یہ. کیونکہ وہ 8 کلومیٹر تک گاڑی چلتی رہی. 8 کلومیٹر میں پولیس والوں کا کہنا تھا کہ یہ زگ زیگ ہوتی رہی اس لیے گولیاں لگیں. کیا اس کا پچھلا کوئی کرمنل ریکارڈ تھا مرحوم کا؟ زگ زیگ اگر ہوتی رہی، جو ظاہر سب سوال کر رہے ہیں، تو فرنٹ سے گولیاں کیسے لگی ہیں؟ جو ونڈ اسکرین پہ گولیاں ہیں اور جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں تو فرنٹ سے بھی گولیاں لگی ہوئی ہیں. پولیس نے تو یہ کہا ہے کہ سر گولیاں پیچھے سے گئی ہیں، سائڈ سے گئی ہیں اور وہ نکلتے وقت باہر گئی ہیں. اب یہ آبویسلی اس میں بیانات آئیں گے،
نہیں پوسٹ مارٹم جو ہوا ہے اس میں جو ظاہر آیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے؟ پوسٹ مارٹم میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ فرنٹ سے بھی گولیاں لگی ہیں, بیک سے بھی گولیاں لگی ہیں, باڈی کو پیئرس بھی کیا ہے. اور آبویسلی یہ جو پولیس کے جو ان لوگوں کا انیشیل بیان تھا کہ جی ہم نے پیچھے سے گولیاں ماری ہیں وہ تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن ابھی یہ اس سٹیج پہ کچھ بھی اس اصل میں یہ ہے کہ ہمارا کلچر بھی کچھ ایسا ہے, اور آبویسلی جب سزائے موت کا پرچہ ہوتا ہے تو ہر بندہ جھوٹ کا سہارا بھی لیتا ہے, اس لیے ہر چیز کو آن ریکارڈ ہی دیکھا جائے گا کہ ریکارڈ کیا کہتا ہے. فورینزکس آ جائے وہ خود ایگزیکٹلی بتا دے گی کہ کیا, اور فورینزک اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. باقی بندوں کا تو ہمیں آلریڈی پتا ہے کہ باہر کے بندے نہیں تھے, یہی بندے تھے, اور اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں دریافت نہیں ہونی. مینلی اس پہ یہی ہے کہ اب ان پہ سزائے موت کا پرچہ ہوگا, یا ان کے اوپر ڈپارٹمنٹل کا کیس بنے گا, یا عمر قید ہوگی, یا کیا قتل عمد ہے, یا کلپیبل ہومیسائڈ ہے, یا قتل خطا ہے, وہ اب چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی. اچھا اس میں آپ کو ظاہر ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ریفرنسز کی جب آپ بات کر رہے ہیں یہ پہلے کیسز نہیں ہے. ایک آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں واقعہ ہوا تھا سرفراز شاہ کا, اس کو جو ہے وہ رینجر اہلکار نے گولی ماری تھی. اس کی باقاعدہ مقامی چینل نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی, اور اتفاق سے جس وقت وہ خبر بریک ہوئی تھی تو میں خود ہی وہاں پر اسٹوڈیو میں موجود تھا, اور سرفراز شاہ کا جو بھائی تھا سالک شاہ وہ اس وقت اس چینل میں ہی کام کرتا تھا جس میں میں تھا. تو وہ تو ہمارے پاس پوری یعنی کہ اچھا ہم نے بہت ویٹ بھی کیا کہ اس کو ہم پہلے ویٹ کریں, کیونکہ ظاہر ہے رینجر اہلکار ہے تو ایسا نہ ہو کہ غلط کوئی خبر چل جائے یا کوئی ایسی ہو جو کہ ملک کے اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف ہو. لیکن ہوا کیا, سب کچھ ہوا, کیس ہوا, سزا بھی ہو گئی اس شخص کو. شاہد میرے خیال ہے اس کا نام تھا غالباً اہلکار کا. لیکن اینڈ میں کیا ہوا کہ اینڈ میں جو ہے وہ اس کو صدارتی پارڈن دے دیا گیا, اس کو معافی دے دی گئی, اور یہ بھی اطلاع آئی کہ جو فیملیز تھیں انہوں نے بھی معاف کر دیا ہے, یعنی کہ جو فیملی تھی اس کی سرفراز شاہ کی. تو پھر وہ جو سی ٹی ڈی اہلکاروں کا آپ کو یاد ہوگا ساہیوال کا, ایگزیکٹلی. تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پچھلے کیسز جیسا نہیں ہوگا؟ کیونکہ دیکھا تو یہ گیا ہے کہ کیسز آتے ہیں, ہائپ کریٹ ہوتی ہے, میڈیا, سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا پہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو ایک دم ایک معاملہ آگے بڑھتا ہے, اور پھر آہستہ 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 جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. جب بھول جاتے ہیں لوگ تو پتہ چلتا ہے کہ جی پولیس اہلکاروں کو بے شک ہوئی تھی لیکن ان کو پھر معافی دے دی گئی ہے. دیکھیں جو تو ساہیوال والا انسیڈنٹ تھا اس کے اوپر تو آپ کو پتا ہے کہ پولیس نے پہلے ڈینائی کیا تھا, انہوں نے یہی کہا تھا کہ ٹیررسٹ انسیڈنٹ تھا, ٹیررزم کر سکتا تھا, اور وہ اس کو باقاعدہ بار بار اس کے اوپر بحث بھی کرتے رہے, اور اس کو انہوں نے کنفرنٹ بھی کیا, اور اس کیس میں ہمیشہ وہ اس لڑنے والی سائڈ پہ رہے تھے. اس کیس میں تو پولیس کی خود ہیرارکی نے کہا ہے کہ تمام ایس او پیز کی وائلیشن ہوئی ہے, ان 5 نے یہ کیا, یہ مرڈر کیا ہے, ان پہ 302 سب کچھ کرا کے ریسٹ کر چکے ہوئے ہیں. حالانکہ باقی کسی کیس میں آپ دیکھ لیں کہ اس طرح ریسٹ یا پہلے والے پرچے نہیں ہوئے تھے, اس لحاظ سے یہ ڈفرینٹ ہے. باقی جہاں تک دیکھیں لا ہمیں الاؤ تو کرتا ہے, اسلامک لا بھی الاؤ کرتا ہے, قصاص بھی ہے, دیت بھی ہے, جو لا الاؤ کرتا ہے وہ تو آبویسلی ہے. لیکن اس حد تک فیملی نے بھی کہا ہے اور پولیس نے بھی کہا ہے کہ یہ کوئی پری میڈیٹیٹڈ مرڈر نہیں تھا, یعنی کہ پہلے دن جو خبریں آ رہی تھی کہ ان کی کوئی لڑائی تھی اور اس نے اس لیے چیز کیا, یہ ایسا نہیں. یہ جو والد ہیں ندیم یونس صاحب, انہوں نے یہ کنفرم کر دی ہے یہ بات, کیونکہ انہی کا بیان جو ہے کوٹ ہو رہا تھا. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ پولیس نے پہلے کسی موقع پر اس کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا ایک رات پہلے, تلخ کلامی ہوئی تھی, جس پر یہ کہا گیا کہ اسامہ نے خود بتایا اپنے والد کو کہ جی میں مطلب تلخ کلامی ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ تمہیں اس کا مزہ چکھائیں گے. تو یہ کنفرم کی انہوں نے بات کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. نہیں, یہ وہ ان لوگوں کو نہیں کہا جو ان لوگوں کا تھا, یعنی کہ ان لوگوں کا وہ ریلیشن اسٹیبلش نہیں ہو رہا کہ انہوں نے کیا پری میڈیٹیٹ کیا تھا, پوری رات بیٹھے ہوئے تھے پھر گاڑی ڈھونڈتے رہے تھے, ایسا نہیں ہوا. اچھا, جو آن فیکٹس آئے ہیں وہ یہ ہوا ہے کہ 12:30-1 بجے کے قریب ایک کال چلی ہے, ایک بندے نے کہا جی میرے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے, اور ڈکیت جو ہے وہ سفید رنگ کی یہ میران یا اس طرح کی سوزوکی ٹائپ گاڑی میں بھاگے ہیں, اور وہ بھاگی ہے گاڑی. ان کو کال ملی ہے, یہ آلریڈی نسٹ کے سامنے مین کشمیر ہائی وے پہ کھڑے ہوئے تھے, ان کے سامنے ایک گاڑی سپیڈ سے گزری ہے, انہوں نے اس گاڑی کو روکنے کی کوشش کی ہے, وہ گاڑی آگے گئی ہے, نہیں رکی, پھر اس کے پیچھے گئے ہیں, اس کے بعد اس نے یو ٹرن لیا ہے, انہوں نے اس کے یو ٹرن لیا ہے, اس کے بعد وہ زگ زیگ ہوتی رہی, انہوں نے پیچھے فائر کیے ہیں. اب مطلب آبویسلی میں کیس کے بارے میں ایسی کوئی چیز تو نہیں کہنا چاہتا, لیکن اس حد تک ہے کہ کیا یہ پری میڈیٹیٹڈ تھا. اگر تو پری میڈیٹیٹڈ ہے تو پھر تو اس میں سزائے موت ہی ہوگی, پھر تو اس میں پارڈن بھی نہیں ہو سکے گا. بالکل. لیکن اگر ایکسیڈنٹل ڈیتھ تھی, قتل خطا تھی, یا ٹریگر ہیپی تھے, یا ٹریننگ ان کے مسئلہ تھا, یا وہ انٹاکسیکیٹڈ تھے, پھر اور طرف بات جائے گی, وہ تو ابھی سارا ڈیٹا آئے گا تو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز یہ کہ یہ بھی کہا گیا کہ جی اسامہ جو نوجوان تھا 22 سالہ, اس کے خلاف آلریڈی 2 FIR کٹ چکی ہیں. پھر جو ہے یہ ابھی تک کنفرم ہوا ہے کہ جو FIR ہے وہ کنفرم نہیں ہوا, میرے ریکارڈ میں نہیں نکلا وہ. اچھا, ایک کوئی کیس FIR سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھی, جب ہم نے چیک کرایا تو CNIC اور تھا کسی بندے کا, صحیح, اس کا نام بھی اسامہ ندیم ہی تھا, اسامہ بن ندیم آئی تھنک شاید نام تھا, وہ کوئی اور بندہ تھا. لیکن وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جس کا جو بھی کرمنل ریکارڈ ہو, بے شک وہ ڈاکہ ہی کیوں نہ مار کے آ رہا ہو,
آپ کی ایس او پیز کیا کہتی ہیں کہ اگر ایک گاڑی جا رہی ہے اور وہ ناکہ توڑتی ہے, کیا کہتی ہیں ویسے ایس او پیز کیا کہتی ہیں؟ جب تک خود فائر نہ ہو آپ فائر نہیں کر سکتے. تو جو پولیس اہلکار جو بھی کسٹڈی میں ہیں ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کوئی انیشل بیان تو دیا گیا نا, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل میں کل ہی آپ کو پتا ہے کہ ایک پولیس آفیسر شہید ہوا ہے, اس کو شوٹ کر دیا گیا تھا, ڈرگز والوں کو چیز کر رہا تھا. اس سے پہلے بھی ترنول کے اوپر بھی پولیس والوں کو, ناکے کے اوپر کھڑے لوگوں نے گولیاں مار دی. تو پولیس کے جوان جو آن ڈیوٹی ہوتے ہیں وہ اس سائیکولوجیکل اسٹریس اور ٹراما میں تو ہوتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم گولی مار سکتا ہے, اور آلریڈی واقعہ, اور پھر اسی دن واقعہ ہوا ہو, اسی دن اس کا جنازہ بھی کیا ہو. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ڈر تھا کہ کیونکہ گاڑی نہیں روک رہا, ڈکیتی ہوئی ہے, تو یہ نہ ہو کہ ہم قریب جائیں تو گولی مار دے. لیکن پھر بھی ایس او پی تو یہ ہے نا جو ہم ظاہر دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کہ آپ پہلے انگلف کرتے ہیں, آپ روکتے ہیں, اور اگر وہ رک جائے جو کہ ظاہر نارمل ایک پروسیجر ہوتا ہے, تو اس میں آپ کہتے ہیں جی آپ ہاتھ باہر نکل, آپ یعنی کہ ہاتھ کھڑے کر کے باہر آ جائیں تاکہ آپ کے پاس اسلحہ تو نہیں ہے. اور وہ کہنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ پتہ چل جائے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے تو نہیں. تو یہ تو کلیئر بات ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کلیئر بات ہے, اور پھر اسی کے اوپر تو پھر 302 کا پرچہ ہوا ہے. 302 کا پرچہ بہت سیریس ترین پرچہ ہے, سزائے موت کا پرچہ ہے. اور یہ خود پولیس نے کروایا ہے یا یہ فیملی کی جانب سے؟ کیونکہ پولیس اگر کرائے ایک اسٹیٹ کی طرف سے ہوگی تو پھر اس میں اعتراضات آ سکتے ہیں کہ یار یہ پروسیکیوٹ ٹھیک کریں گے یا نہ کریں. تو اب یہ ہے کہ فیملی خود کرنا بھی چاہ رہی ہے, وہ اس کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں, بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم GIT کے سامنے بھی پیش ہونا چاہ رہے ہیں, اپنا پورا ورژن بتانا چاہ رہے ہیں. تو اب یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر یہ انرول ہوگا. اچھا, آخر میں بس یہ بتائیں کہ اس طرح کا واقعہ ظاہر ہے یہ ٹیسٹ کیس ہوتا ہے ایک پوری انتظامیہ کے لیے. اس میں آپ کو ایکٹیو کس وقت ہوئے, جس وقت میڈیا میں آیا یا جس وقت جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے کوئی نوٹس لیا, کب ایکٹیو ہو گئے تھے مکمل طور پہ؟ راتوں رات جب یہ سارا واقعہ ہوا ہے, صبح 8 بجے پولیس اریسٹ کر چکی ہوئی تھی ان بندوں کو. اچھا, وداؤٹ میڈیا میں تو بہت بعد میں آیا, اس سے پہلے ہی اریسٹ بھی ہو چکے ہوئے تھے, فیملی کے کہنے پہ پرچہ بھی ہو چکا ہوا تھا. پھر فیملی نے کہا کہ جی ہم میڈیکو لیگل پوسٹ مارٹم اس طرح, کسی نے تو آرڈر دیا ہوگا نا, کہا ہوگا نا کہ بھائی ان کو آپ جو ہے وہ آئی جی صاحب نے, ہاں فوری طور. حالانکہ آئی جی صاحب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یار جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں انہوں نے کہا نہیں ڈرائیور کو بھی اریسٹ کریں, جو ASI انچارج تھا اس کو بھی اریسٹ کریں, تاکہ جسٹ ٹو شو کہ یار اس میں کوئی کسی کا وہ نہیں ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارا اپنا بھائی یا اپنا ہمارا بچہ شہید ہوا ہو. بالکل. تو اس میں پوری کوشش کی جائے کہ اس میں اسٹیٹ کا کوئی ایسا, بالکل انہوں نے اسٹریٹ پہ کہا ہے کہ ان کو اگزامپل بنا دیں. ٹھیک ہے, چلیں ہم امید کرتے ہیں کہ اگزامپل بنے اور آئندہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نہ ہوں. خاص کر پولیس اہلکاروں کی آپ کو لگتا ہے کمی ہے کہ ٹریننگ کی ضرورت ہے, مزید کہیں نہ کہیں لوپ ہولز, کہیں فلاز ہیں جن کو ابھی ان خالی جگہوں کو پر کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل بہت زیادہ ہے, لیکن اگر آپ پوری دنیا سے کمپیئر کریں, امریکہ کو دیکھ لیں, سب سے زیادہ امریکن پولیس جو ہے وہ سویلینس کو مارتی ہے, اس طرح کے کام وہ کرتے رہتے ہیں. اس میں ٹریننگ بھی ہے, اس میں ایٹیٹیوڈ بھی ہے, اوور آل سرکمسٹانسز کا بھی ہے, پھر ٹیکنیکل سپورٹ کتنی زیادہ ہے. لیکن میرے خیال میں کہ اس ٹائم پہ یہ اگر یہ کسی سینئر آفیسر کو ان پکچر لے لیتے تو وہ کہہ دیتا کہ یار کیا بات ہے, خیر ہے گاڑی نکل بھی رہی ہے, اگلے ناکے پہ روک لیں, اس سے اگلے پہ روک لیں, گاڑی کا نمبر موجود ہے, انٹری ایگزٹ موجود ہے, سیف سٹی کیمراز کے اندر ویڈیو موجود ہے, تو اتنا زیادہ آپ کو ہائپر ہو کے کیوں کرنا تھا؟ وہ جو گاڑی اس نوجوان کے سوال میں تھی وہ کلیئر ہے, اس پر تو کوئی ریکارڈ نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. حمزہ شفاعت صاحب ہمارے ساتھ موجود, ڈپٹی کمشنر اسلام آباد, اور انتظامیہ کی طرف سے بھرپور کوشش یہی ہے کہ جو فیملی ہے اس کو مکمل طور پر انصاف ملے, اور یہی اس حکومت کی بھی ترجیح ہے کہ ان کے ظاہر ہے ہی طریقے انصاف, تو ان کی بھی کوشش ہے کہ آئندہ اس طرح کا واقعہ کسی بھی خاندان, کسی بھی فیملی کے ساتھ نہ ہو. آنے والے دنوں میں آپ کو مزید بھی ہم اس بارے میں اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.